ٹریننگ میں ہوتے ہیں، یہ روزہ ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے کھانے پینے کا۔ تو دیکھیں آرمی والوں کی سب سے مشکل ٹریننگ، اس کے باوجود ان کو ٹائم پر کھانا دیا جاتا ہے، کھانے سے منع نہیں، لیکن یہ رمضان جو ہے یہ کھانے پہ منع کر رہا ہے کہ تمہیں کھانے سے رکنا ہے، یہ نفس کو کنٹرول کرنے کی طاقت دے رہا ہے کہ تم اپنی نفسی خواہشات کی طرف مت جاؤ، رب کے حکم پر عمل کرو، رکو۔ اچھا پھر بھی ہوتا یہ ہے کہ واقعی میں کہ جب جانور جب قابو سے باہر آ جائے تو پھر اس جانور کو بھوکا روک چھوڑ دیا جاتا ہے 2-4 دن کے لیے، پھر بھی قابو میں نہ آئے بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ قابو میں آ جائے۔ تو یہ نفس 11 مہینے تک آوارہ گردی کر رہا تھا اور اپنی نفسی خواہشات کو پورا کر رہا تھا، جو بھی اس کی خواہش ہوتی تھی، جو اس کو ضرورت ہوتی تھی، وہ ان ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، آوارہ گردی کے ساتھ یہ 11 مہینہ گزار رہا تھا۔ یہ مہینہ دو تاکہ یہ کنٹرول میں آ جائے، تاکہ اس کا نفس کنٹرول میں آ جائے۔ تو وہ مشکل سے مشکل کام، تو آرمی والوں کو بھی ٹائم پر کھانا، لیکن روزہ، بھوکا پیاسا بھی بندہ، اس کے بعد کہا جا رہا ہے نماز بھی پڑھو، رکعتیں بھی ادا کرو۔ حالانکہ ایک برتن مانجنے والی ماں بھی اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھتی، وہ اولاد کیا جانے ہیں جس کی ماں نے دوسروں کے گھروں کے برتن صاف کر کے اس کے پیٹ کو بھرا ہو اور اس کو پالا پوسا، لیکن وہی اولاد اگر جا کر کے اپنے ماں باپ کو گالیاں دے تو کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ تو وہ ماں، حالانکہ جس نے یہ منع کیا کہ بھوکا بھی رہنا ہے، رکعتیں بھی پڑھنی ہے، وہ رب وہ ان ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، 70 گنا زیادہ وہ رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کہتا ہے کہ روزہ رکھو، نمازیں بھی پڑھو۔ لیکن ایک ماں بھی جو ہے وہ بھی بھوکا اپنے بچے کو نہیں رکھنا چاہتی۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ جس رب نے یہ پانی بنایا ہے وہ رب سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے حق میں سب سے زیادہ بہتر کیا ہوگا۔ تو جب اس کے حق میں روزہ رکھنا بہتر تھا تو پھر رب نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو روزہ کمزور نہیں کرتا، توانائی کو نہیں گھٹاتا ہے، بلکہ انسان کو مزید تقویت عطا فرماتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتے ہو تو روزہ رکھنا شروع کر دو، روزہ رکھنا شروع کر دو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ روزہ جو نہیں رکھتا ہے وہ بزدل ہے، وہ مر چکا ہے، بے شرم ہو چکا ہے، نڈر ہو چکا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری نہیں بلکہ وہ نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، اور طرح طرح کے بہانے بناتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کام ہے، فیکٹری میں جانا ہے، اوبر کرنا ہے، ایک دن کپڑا لینا ہے، نہ جانے کتنی بدتمیزی کی چیزیں وہ بیان کر دیتا ہے، اس لیے وہ روزہ بھی نہیں رکھتا اور نماز بھی نہیں پڑھتا۔ بے شرمی ہے۔ اگر پرانا کپڑا دھل کر کے نماز اگر پڑھ لیا جائے اور اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزار لے، وہ بندہ مبارک، وہ بندہ مبارک جو عید کے دن بڑی سے بڑی گاڑی میں آئے، قیمتی سے قیمتی کپڑا پہن لے، 50-10 والا عطر نہ لگائے، 1000-1500 والا عطر لگا کر کے آئے، سب کچھ کر کے آئے، لیکن اگر اس مبارک مہینے میں روزہ نہیں رکھا، نمازیں نہیں پڑھی ہے، اس کا عیدگاہ میں آنا بیکار ہے۔ نبی فرماتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے عیدگاہ میں آنے کی، اور اسی کے لیے اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ بے شرمی ہوگی۔ تو نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، عادتیں آپ اچھی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، روزہ رکھیں، ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ کنٹرول میں انسان کے نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے روزہ یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ پہلے کے لوگ تھے جنگلوں میں نکل جاتے تھے، پہاڑوں میں نکل جاتے تھے تپسیا کے لیے، رہبانیت، راہب لوگ جنگلوں میں نکل جاتے تھے، کیوں؟ تاکہ بھوکے رہیں گے، کسی سے بات چیت نہیں کریں گے اور کسی سے ملنا جلنا نہیں ہوگا، تنہا رہیں گے، اللہ اللہ کریں گے، نفس پہ کنٹرول رہے گا۔ تو رب نے کہا کہ جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، پہاڑوں پر جا کر تپسیا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مبارک مہینہ روزہ تمہیں تمہارے گھر میں دے رہا ہوں، روزہ رکھو، یہ روزہ تمہارے نفس کو تمہیں کنٹرول کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بات نہیں کرنی ہے، بھوکا رہنا ہے، کھانا پینا نہیں ہے، روزہ رکھ لو۔
بات نہیں کرنی ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ زیادہ باتیں روزے کی حالت میں نہ کیا جائے، فرض گوئی سے بچا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، ان تمام چیزوں سے بچا جائے۔ کسی سے میل جول کہاں کون زیادہ رکھ پاتا ہے؟ 8:30 سے لے کر کے 10:30 تو مسجد میں 2 گھنٹہ تراویح میں نکل جاتا ہے، تلاوت قرآن میں نکل جاتا ہے، عبادت میں نکل جاتا ہے، اور اگر کچھ سمے بچا تو ہم اس کو صحیح جگہوں پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ٹائم کی بھی بالکل پابندی دے رہا ہے، بے وجہ کی بات کرنے سے بھی یہ منع کر رہا ہے۔ یعنی کہ جو کام پہاڑوں میں جا کر کے، جنگلوں میں جا کر کے ہو کر کے انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس امتی کو رب نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے جسے جنگلوں میں، بیابانوں میں جا کر اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں رہے، یہ 30 مہینہ جو ہے گزار دے صحیح طریقے سے، اس کا نفس اس کے کنٹرول میں آ جائے گا، اس کا نفس اس کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رب نے ہمیں کتنی بڑی اور کتنی عظیم دولت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ روزہ تو اس کو رکھنے کی عادت بنائیں۔ اسی طریقے سے ہر ٹاپک سے پر انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو نمازوں کی پابندی کریں، روزہ رکھیں، کوئی بہانہ بازی نہ کریں۔ یہی وہی مبارک مہینہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی برکتیں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کریں، ادھر ادھر بہت زیادہ ادھر پود نہ کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اگر روزے کی برکتیں اور بھوکا رہنا یہ انسانی باڈی کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، یہ تمام چیزیں ایک سائنسی ریسرچ بھی بتاتی ہے، اور بلکہ جو ہے یہ ڈاکٹر اور حکمہ کی کہانی زندگی بھی یہی بتاتی ہے۔ اور اس میں یہ تو دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیا جائے، لیکن ایک انسان، ایک مسلمان اگر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، وہ صحت کو سائڈ میں رکھ کر سب سے پہلے یہ اس بات پر فوکس کرتا ہے میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ رب نے کہا بھوکا پیاسا رہنا ہے تو ہمیں بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور آپ خود جانتے ہیں جس رب نے اس باڈی کی تخلیق کی ہے، وہ رب اس باڈی کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ روزہ رکھنے سے میں بیمار ہوتا ہوں یا نقصان میں پڑ جاتا ہوں یا یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں، تو وہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ تو یہ رمضان سے بھی وہ اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، مطلب جس طریقے سے 11 مہینہ گزرا اسی طریقے سے یہ مہینہ بھی گزار رہا ہے۔ وہ لوگ مبارک والے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ لوگ قسمت والے ہیں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو اس مبارک مہینے کے اندر میں اس مبارک مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کا جو صحیح حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں آپ لوگوں کو خود معلوم ہے ایک نیکی جو ہے 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو عزیزان